میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہیں ساحل ادیم صاحب, ہمارے ساتھ ہیں سید سلیمان گیلانی صاحب. ان سے آج ہم ان کے من پسند اور پسندیدہ کلام سنیں گے. انہوں نے کرپشن پر نظم لکھی ہوئی ہے, تو جی کرپشن پہ جو آپ نے نظم لکھی ہوئی ہے ذرا وہ تو سنا دیں. ساحل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. کرپشن پہ انہوں نے نظم لکھی ہوئی ہے. گیلانی صاحب نہیں, کرپشن پر بھی بڑا کچھ کہا ہوا ہے, مہنگائی کے اوپر بھی کہا ہوا ہے, لیکن آپ صرف کرپشن کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ نے اور بھی بہت سی نظم لکھی چلے ہوئی میں ہیں. بس آپ کیونکہ میں تو رمضان کی ٹرانسمیشن میں رمضان کے حوالے سے کچھ لے کے آیا تھا, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ آپ نے ہم سے کچھ اور بھی سننا ہے. کچھ اور ہاں, ایک مکسڈ قسم کی آپ کو میں کوئی حسین لبے بام بھی نہیں آتا, کسی کا نام آؤ پیغام بھی نہیں آتا, ہمارے ملک میں جمہوریت بھی ہے ناکام, ہمارے دیش میں جمہوریت بھی ہے ناکام, نظر کہیں یہاں اسلام بھی نہیں آتا, نظر کہیں یہاں اسلام بھی نہیں آتا. اور عظیم بھائی, بزرگ حج کیا کرتے تھے جتنے پیسوں میں, بزرگ حج کیا کرتے تھے جتنے پیسوں میں, اب اس رقم میں تو احرام بھی نہیں آتا, اب اس رقم میں تو احرام بھی نہیں آتا. ہے اقتدار کی کرسی میں جانے کیسا نشہ, ہے اقتدار کی کرسی میں جانے کیسا نشہ, کہ یاد پہلوں کا انجام بھی نہیں آتا, کہ یاد پہلوں کا انجام بھی نہیں آتا. اور ذلیل کر کے اتارا گیا ہوں میں ہر بار. بڑا سپاٹ سن رہے ہیں آپ, کوئی ذلیل کر کے, آپ کو ذلیل کر کے, کوئی جیسچر, کوئی واہ ذلیل واہ, کر کے, سبحان اللہ, آپ تو خاموش بیٹھے ہیں. ذلیل کر کے. ہم حیران ہیں کتنی آپ نے کوئی فٹ قسم کے میں الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں. واقعی الفاظ بھی میں ختم ہو گئے ہیں. حیران ہوں کہ آپ تو ذلیل کر کے. ہائے ہائے, اب اس رقم میں تو احرام بھی نہیں آتا, ہے اقتدار کی کرسی میں جانے کیسا نشہ, کہ یاد پہلوں کا انجام بھی نہیں آتا, ذلیل کر کے اتارا گیا ہوں میں ہر بار, ذلیل کر کے اتارا گیا ہوں میں ہر بار, بغیر کرسی کے آرام بھی نہیں آتا, بغیر کرسی کے آرام بھی نہیں آتا. اور حسین لڑکیاں آتی ہیں دم کرانے کو, حسین لڑکیاں آتی ہیں دم کرانے کو, میں پیر ہوں کوئی الزام بھی نہیں آتا, میں پیر ہوں کوئی الزام بھی نہیں آتا, اگر نہ لوٹا بنوں میں تو کیا کروں یارو, اگر نہ لوٹا بنوں میں تو کیا کروں یارو, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا, اگر نہ لوٹا بنوں میں تو کیا کروں یارو, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی الیکشن کے حوالے سے کچھ جی 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 ہو جائے, الیکشنز میں دھاندلی کے حوالے سے, دھاندلی کے حوالے سے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ میں پڑھوں کہ نہ پڑھوں, وہ چھوڑ دیتا ہوں, اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام آئیں گے. اچھا صاحب, یہ ساحل صاحب جیسے ابھی ابھی جاری رکھیں نا ان کو, نہیں بات چل رہی تھی ان کی, جہاں میں تھوڑا سا اور سنا لوں نا, وہ مکمل ہو گیا, وہ تو ہو گیا. اچھا, ملکی حالات پر, کرپشن پر بھی سارا جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں. 75 سال سے اس کو چلا نہیں رہے یار, چل رہا ہے 75
سال سے ہم پر بلاؤں کی حکومت ہے. یہ میں نے سنا ہے, بہت اچھا لگتا ہے مجھے آپ کا یہ والا یہ کلام. پوڈ کاسٹ میں پڑھا بہت تھا اچھا. میں نے. ہاں سنائے سنائے سنائے. 75 سال سے ہم پر, ہاں 75 سال سے ہم پر بلاؤں کی حکومت ہے. گرانی لوڈ شیڈنگ کی وباؤں کی حکومت ہے. گرانی لوڈ شیڈنگ کی وباؤں کی حکومت ہے. اور سنا ہے شیر ہی جیتا ہے اب کے پھر الیکشن میں. سنا ہے, سنا ہے شیر ہی جیتا ہے اب کے پھر الیکشن میں. مگر یہ کیا وطن میں تو میاؤں کی حکومت ہے. مگر یہ کیا وطن میں تو میاؤں کی حکومت ہے. اور سنا عموماً اس لیے ہوتے ہیں کم بچے امیروں کے. عموماً اس لیے ہوتے ہیں کم بچے امیروں کے. وہاں پر باپ ہیں مجبور ماؤں کی حکومت ہے. وہاں پر باپ ہیں مجبور اور سیاسی خانوادوں کی تو بس موجیں ہی موجیں. موجیں ہی موجیں. سیاسی خانوادوں کی تو بس موجیں ہی موجیں ہیں. سیاسی خانوادوں کی تو بس موجیں ہی موجیں ہیں. کبھی اپنی کبھی تایوں چچاؤں کی حکومت ہے. کبھی اپنی کبھی اور ہوا کا دیکھ کر رخ پارٹی لوٹے بدلتے ہیں. ہواؤں کا ہوا کا دیکھ کر رخ پارٹی لوٹے بدلتے ہیں. خبر رکھتے ہیں آگے کن ہواؤں کی حکومت ہے. خبر رکھتے ہیں آگے کن ہواؤں کی حکومت ہے. نہ لوٹے یہ جوانی کی بہاریں بال رنگنے سے. نہ لوٹے گی جوانی کی بہاریں بال رنگنے سے. کہ گیلانی تیرے سر پر خزاں کی حکومت ہے. گیلانی تیرے سر پر خدا. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. اللہ آپ کو سلام علیکم. ماشاء اللہ. اچھا یہ جو حج والا معاملہ ہے نا, جس طرح حج کا احرام کا ذکر کیا, مجھے کسی نے 3-4 دن پہلے 1-2 لوگوں نے فون کیا. انہوں نے کہا یہ ساحل صاحب سے پوچھیے گا کہ یہ 40 لاکھ کا ایک حج ہو گیا ہے, تو کیا اس پہ بھی کچھ بات کرنے کی کہنے کی ضرورت. کو اچھا حج ہے جی 35-40 لاکھ کا, اگر وہ 4-5 لوگ ہیں تو وہ تو 1 کروڑ سے اوپر چلا گیا. دو چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں نا. ایک تو جو صحت پسندی, ایک کالر کہتے ہیں جی بین الاقوامی کال آئی ہوئی ہے, ایک کال لے لیں پھر آپ کا جواب لیں. جی جی السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی محترمہ. جی میں ساحل ادیم سر سے سوال کرنا چاہوں گی. السلام علیکم سر بھائی. وعلیکم السلام. جی میرا نام ثنا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, میری 2 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹی میری 5 سال کی ہے. میں ایکچولی اپنی بیٹی کو قرآن پاک کی تعلیم اس طرح دینا چاہ رہی ہوں جس طرح ہم لوگوں نے حاصل نہیں کی ہے. اس کے لیے آپ جیسے میں اب خود بھی اس پہ ورکنگ کر رہی ہوں. میں نے قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے شروع کیا ہے, 2 دفعہ میں کر چکی ہوں. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے سیرہ سمجھنی چاہیے. اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا گائیڈ کریں گے, کوئی بک, کچھ ریفرنس آپ اس طرح کا دیں. دوسرا, میں نے اپنی بیٹی کے لیے ابھی ایک یہ بھی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے جو اسٹارٹ لیا ہے میں نے عربک سے اسٹارٹ کیا ہے. میں نے ان کو عربک میں انرول کرایا ہے آپ کی اکیڈمی میں. تو میں صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہوں کہ میں نے پہلے ان کو لینگویج کی طرف لائی ہوں. ٹھیک ہے. عربی کا سیرہ سے پہلے بچے کی نا اصل میں جو ایج ہے نا, دماغ خود بتائے گا کہ اس کو کیا سکھانا ہے. نظام جو ہے نا وہ دماغ کے تھرو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے تھا. ہم نے نظام کے تھرو اپنا دماغ کنٹرول کرنا شروع کر دی.
تو یہ نظام تو ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے جو کہ ان کی مجبوری تھی ایجوکیشن کا یا سمجھنے سمجھانے کا. دس از وائی قوم انسانی بن نو انسان پوری کی پوری ایسے نوز ڈائیو میں ہے. ہم نے اس کو جو اسپائنل کارڈ ہے نا اس کی ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, اس ڈپلیشن کی بات کر رہا ہوں, اس کی اسپائنل کارڈ ہے. تو اس کو سمجھیں, میں چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں. دماغ جو ہے بچے کا بتاتا ہے کس سٹیج میں کون سا حصہ بن رہا ہے, تو اس کو اسی طریقے سے تعلیم دینی ہے اور سکھانا ہے, ہنر دینا ہے, اسکل دینی ہے. سب سے پہلے لینگویج کی ایج ہوتی ہے. بڑے عمر کا بندہ لینگویج نہیں سیکھ سکتا اس طریقے سے جس طریقے سے بچہ بغیر کسی فارمولے کے سیکھتا ہے. یہ معجزہ ہے اللہ کا. وہ بیسل گینگلیا سٹیم, برین سٹیم کے اوپر اب آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے لوبز انٹروڈیوس کر رہے ہیں, اور ہم پرائمل برین کے تھرو زبان سیکھتے ہیں. اور وہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے بنا کے دی ہوئی بچے کو. آپ کو اگر میں سمجھا دوں نا کسی دن پیپر پہ یا بلیک بورڈ پہ کہ کس الگوریدم کے تھرو زبان سیکھی جا سکتی ہے جو میتھمیٹکس کا الگوریدم ڈیمانڈ کرتا ہے, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک 2 سال سے کم کا بچہ وہ سارا میتھس خود ہی کر رہا ہوتا ہے. اتنی طاقت ہے انسان کے دماغ میں, مگر ہم نہیں سمجھ رہے. سو اس ایج کو ضائع مت کیجیے. اس ایج میں ہم حفظ کرا رہتے ہیں قرآن, اس ایج میں ہمیں عربی سکھانی چاہیے. اگر وہ زبان سیکھ گیا اس ایج میں تو جب قرآن پاک حفظ کرے گا تو اس کے حافظ بننے کی بھی جو طاقت ہونی ہے وہ عام حافظ کے سامنے نہیں ٹک سکے گا. اس کو تو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کیا ارشاد فرما رہے ہیں. ہم عربی سکھا نہیں رہے اور قرآن پاک کے اندر ڈال دیتے. اب سیرہ جو آپ نے سیکوینس دیا ہے دیٹس نمبر 2. پہلے عربی, کیوں؟ دماغ نے بتایا. لینگویج کی ایج ہماری 6th-7th ایئر کے بعد دس از پریکٹیکلی مطلب 5-6% رہ جاتی ہے ایفیشینسی کمپیئر ٹو باقی کی لوبز کے. اب باقی کی لوبز تو بن چکی ہیں, اب وہ اپنی لوبز اپنے فنکشن کرتے ہیں. سو جتنی زیادہ اپنے بچوں کو لینگویجز میں ڈالیں گے, آپ کے گھر میں اگر 3 زبانیں بولی جا رہی ہیں نا, تو بچہ بغیر سکھائے تینوں کی تینوں زبانیں فراوانی سے بولے گا. بس سن کے. زبان یہاں سے نہیں سیکھی جاتی, یاد رکھیے گا, زبان سے, زبان کانوں سے سیکھی جاتی ہے. تو اس کو کسی طریقے سے آپ نے, اور جو آن لائن آپ نے جو سورس کو .academy جو ہماری جو ویب سائٹ ہے نا, اس پہ ہم نے ایک ڈسکلیمر بھی دیا ہوا ہے, www.sourceco.academy. ڈسکلیمر ہے کہ اگر آپشن ہے تو فزیکلی عربی سکھائیں بچوں کے ساتھ, بچوں کو ان انسٹیٹیوٹس میں. نہیں ہے تب آن لائن آئیں, کیونکہ آپ نے اس کا نیم البدل نہیں ہے. فزیکلی جو انسٹیٹیوٹس خود سکھاتے ہیں, آن لائن از امیزنگ اونلی جب آپ کے پاس کوئی ایسی آپشن نہ ہو. ہم اسیومنگ کہ پاکستان میں, اس لیے آپ نے پاکستان میں سے کال باہر سے کال. او اچھا, پھر تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. اب رہی بات سیرہ کی, عربی ایک دفعہ اس کو آ گئی, اس کے بعد جب وہ سیرہ میں انٹر ہوگا تو پھر تو میں آپ کو وہ کتابیں بتاؤں. پھر آپ بدایہ و نہایہ کی عربی ورژن سے سٹارٹ کریں. پھر آپ کو میں ابو یوسف کی کتابیں پریزنٹ کروں. ایسی ایسی کتابیں پریزنٹ کروں ان کی اردو میں ترجمے ہی نہیں ہوئے. پاکستانی قوم, انڈین قوم محروم ہے اس لٹریچر سے. اسلام کا سب سے زیادہ لٹریچر عربی میں, اس کے بعد اردو میں. اور اس کے بعد کا فرق بتاؤں تو آپ شرمسار ہو جائیں گے کہ اس کے بعد کہنا اس لیے مجبوری تھی کہ بس اس کے بعد کوئی تو نمبر لگانا تھا, نہیں تو فرق بہت زیادہ, اتنا لٹریچر ہے. سو سیرہ میں جب انٹر ہوں گے, پھر آپ جب قرآن پاک, کیونکہ برین جو ہے نا اس وقت اسٹوری ٹیلنگ کے تھرو اور اس کو اس تصویریں وہ ساری بنا لے گا, میٹا ڈیٹا اس کا پورا نبی علیہ السلام کی سیرہ کے تھرو عریبین سٹوریز لے کے آئے گا, اس فلیور میں آئے گا. تب جب وہ قرآن پاک میں انٹر ہوگا, تب اس کو آیتیں, جب وہ آیتیں پڑھے گا تو نہ صرف اس کو اس کی عربی کی ایگزیکٹ مطلب اور ٹون پتہ ہوگی, اس ٹون کو پتہ کرنے کے لیے عربی کا نیٹو عرب ہونا ضروری ہے کہ اللہ عز و جل کس ٹون میں آیت ارشاد فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب وہ کوئی یہ پکڑے گا اور وہ میٹا ڈیٹا سارا سیرہ سے لے کے آیا ہوگا, تو پھر دیکھیں ایسی ہی سوچ سمجھ آئے گی جیسے صحابہ کو سمجھ جاتی تھی. تو یہ طریقہ ہے. آپ نے اگر اس طریقے کے علاوہ کچھ کیا تو پھر وہی ہوگا جو پچھلے کچھ 6-7 نسلوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اسلام کے ساتھ.